تکیہ نہ کریں، بلکہ پوری پاکستانی قوم 25 کروڑ عوام کسی بھی برے وقت کے لیے جو اپنے آپ کو تیار پائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ماضی میں اسکولوں کی سطح پر اسکاؤٹس ہوتے تھے، فرسٹ ایڈ ٹریننگ دی جاتی تھی، اور ہنگامی حالات کے لیے نوجوانوں کو، طلباء کو تیار کیا جاتا تھا اسکاؤٹنگ کے ذریعے، گرلز گائیڈ کے ذریعے، اسی طرح نیشنل کیڈٹ کور جو 20 دن کی ٹریننگ ہوتی تھی، اور اس ٹریننگ کالجز کے اسٹوڈنٹس کی، اور اس ٹریننگ کے نتیجے میں طلباء کو انسینٹیو دیا جاتا تھا جو 20 نمبر کی صورت میں ان کو ملتا تھا، جس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کا دوبارہ احیاء ضروری ہے کہ اس کو دوبارہ جاری کیا جائے، پوری قوم کو تیار کیا جائے، نوجوانوں کو اور بالخصوص طلباء کو اس کام کے لیے تیار کیا جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سول ڈیفنس کے ادارے جو میونسپلٹیز کے ذریعے انتظام کام کرتے تھے، عملاً وہ فنکشنل نہیں ہیں۔ ان اداروں کو فنکشنل ہونا چاہیے ہے۔ پہلے مجاہد فورس بھی ہوا کرتی تھی، اور دیگر ادارے بھی تھے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی۔ تو اب جنگ کا مرحلہ فی الحال تو گزر چکا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو اثر نو ان کا احیاء کرے۔ ایک طرف یہ جنگی حالات ہیں کہ جن سے پاکستان پچھلے دنوں گزرا، اور دوسری جانب اس وقت شہر کراچی میں ایک آبی جاریت ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی 17 سال سے برسر اقتدار حکومت نے کراچی کے شہریوں پر مسلط کی ہوئی ہے۔ ایک ایسی غیر اعلانیہ جنگ ہے کہ جس کا خمیازہ کراچی کے شہری بھگت رہے ہیں، اور یہ غیر اعلانیہ جنگ پیپلز پارٹی نے کراچی کے شہریوں پر مسلط کی ہوئی ہے، جو کبھی آبی جاریت کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی صورت میں ہوتی ہے، اور اس شہر کا ایک مسئلہ نہیں، بے شمار مسائل ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی اس نے صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے وہ سارے ادارے کہ جس سے کراچی کے لوگ فیضیاب ہوتے تھے، جو کراچی کے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتے تھے، سہولیات مہیا کرتے تھے، وہ سارے ادارے پہلے مرحلے پر تو کیا یہ گیا کہ 2023 کی مردم شماری میں کراچی کے 3.5 کروڑ آبادی کو 2 کروڑ 3 لاکھ نوٹیفائی کر دیا گیا، اور اس جرم میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون برابر کی شریک ہے۔ 3.5 کروڑ آبادی کو آپ 2 کروڑ 3 لاکھ نوٹیفائی کر دیا گیا، اور اس وقت بڑا جشن منایا گیا، تالیاں بجائی گئیں کہ یہ آبادی تو کم ہو رہی تھی، ہم نے بڑھا دیا اس کو۔ 3.5 کروڑ آبادی کو آپ نے 2 کروڑ 3 لاکھ جو ہے وہ 1.5 کروڑ آبادی کو آپ کھا گئے۔ اور پھر صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف آبادی کو کھا گئے، دوسری جانب آپ کراچی کے اداروں پر جس طرح اس میں سے کراچی کا نام کھرچ کھرچ کے آپ نکال رہے ہیں۔ کراچی کے اداروں میں سے کے بی سی اے، اس کو ایس بی سی اے کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ جو ڈی ایم سی اور ٹاؤنز کے زیر انتظام آتا تھا، اس کو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دیا گیا۔ کے ڈی اے اور کے ڈی اے کا ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ اب سندھ ماسٹر پلان اتھارٹی بنا دی گئی، یعنی جہاں جہاں کراچی ہے اس کو سندھ ماسٹر پلان اتھارٹی بنا دی گئی۔ جبکہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر میگا میٹروپولیٹن سٹیز ان کی علیحدہ حیثیت ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کی علیحدہ پولیس ہوتی ہے جو ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں اس کے برعکس ہے کہ کراچی کے ادارے کے بی سی اے کو ایس بی سی اے بنا دیا گیا، سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کو ایس ایس ڈبلیو ایم بی بنا دیا گیا، کے ڈی اے کے کراچی ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو سندھ ماسٹر پلان اتھارٹی کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طرح کراچی ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی بنا دیا گیا۔ اور دیگر اداروں کی صورتحال بھی آپ دیکھ لیں کہ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، اس کو کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی بنایا گیا، اور اس پہ ترہ امتیاز یہ
کہ اس میں اب اس بات کی پابندی نہیں ہے کہ صرف کراچی کے امپلائیز اس کے اندر جو ہے وہ کراچی کے رہنے والے اس کے اندر ملازمت حاصل کریں گے. آل ان بیسس پر اس کے اندر جو ہے ملازمتیں اوپن کر دی گئیں. اسی طرح صورتحال یہ ہے کہ میونسپلٹی میں جس شہر کی میونسپلٹی ہوتی ہے اس شہر کے رہنے والے لوگوں کا حق ہوتا ہے. SCUG کے تحت شہر کے باہر کے لوگوں کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ SCUG کے اندر شہر کے لوگ آتے تھے, شہر کے افسران ہوتے تھے جو شہر کے اندر لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتے تھے, وہ جانتے تھے شہر کی صورتحال کو, شہر کے باہر کے لوگوں کو لایا جا رہا ہے. ایک پورا گھن چکر ہے جس کے اندر کراچی کے شہری اپنے ہی شہر میں کراچی کے شہریوں کو اجنبی بنا دیا گیا ہے. اپنے ہی شہر میں اختیارات پہ ڈاکہ ڈالو, وسائل پہ ڈاکہ ڈالو, نام تبدیل کر دو. اس پورے عمل سے اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی پر قبضہ کر رہی ہے, کراچی کے اداروں کو یرغمال بنا رہی ہے, ایک غیر اعلانیہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے. اور آپ دیکھیں پچھلے 14 دن سے شہر میں 14 دن پہلے شہر میں پانی کی لائن پھٹی, 84 انچ کی لائن کراچی یونیورسٹی کے پاس. اور یہ پہلی لائن نہیں ہے, پچھلے 6 مہینے میں 6 سے 7 مہینے میں یہ چھٹا واقعہ ہے. اس سے پہلے صفورہ, اس کے بعد شیخ زاید اسلامک سینٹر ریڈ لائن کے نام پر کھدائی ہو رہی تھی, ٹوٹ گئی لائن. سبزی منڈی پہ 2 مرتبہ ہو چکا ہے. آپ بتائیے شہری جائیں تو کہاں جائیں؟ وہ شہری کہ جو بھاری بھاری بل دیتے ہیں, وہ شہر جو ٹیکس دیتا ہے تو پورے پاکستان کی معیشت چلتی ہے, وہ شہر جو پورے صوبے کے ریونیو میں 96% ڈالتا ہے, اس شہر کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ پچھلے 6-7 مہینے میں 6 سے 7 مرتبہ لائنیں ٹوٹ چکی ہیں. کیا سازش ہے جو آپ لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں؟ اور ہر تھوڑے دنوں بعد بتایا جاتا ہے, 3 دن بعد بتایا جاتا ہے کہ جی اب پانی آ جائے گا. اب آپ دیکھیں, کل ہمارے ایک وفد نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے CEO سے ملاقات کی. ہم نے اپنی سفارشات ان کے سامنے پیش کی. ہم نے کراچی کے پانی کے مسائل ہیں, ان موضوعات پر ہم نے وزیر بلدیات, صرف چینسر ٹاؤن کی 5 UC کے وزیر بلدیات تو نہیں ہے نا سعید غنی صاحب, کہ ان کے بھائی کا ٹاؤن چیئرمین ہے, قابض ٹاؤن چیئرمین ہے, 5 UCیاں ان کے پاس ہیں, تو آپ وزیر بلدیات چینسر ٹاؤن بن کر بیٹھ گئے ہیں. ہے کہیں پیپلز پارٹی, کہیں وزیر اعلیٰ ہیں, کہیں قابض میئر مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں جو کراچی کے لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھیں؟ 14 دن سے کراچی کا بڑا علاقہ پانی سے محروم ہے. پورا گلشن اقبال, ناظم آباد, فیڈرل بی ایریا, PCHS, گلستان جوہر, یہ سارے علاقے, صدر, آپ بتائیے. اور کیا ہو رہا ہے؟ ہر تھوڑے دنوں بعد ہمیں خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ K4 منصوبہ مکمل ہونے والا ہے. نعمت اللہ خان صاحب نے K3 کا تحفہ دیا کراچی کے لوگوں کو, اور K3 کے بعد 17 سال سے قابض پیپلز پارٹی کی حکومت اور اس کے اتحادی MQM, جو آج بھی وفاق میں اتحادی ہیں, ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں. ہر حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود کراچی کے پانی کے نظام میں ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہیں ہوا ہے. جن علاقوں میں پانی آتا تھا وہ علاقے بھی پانی سے محروم ہو گئے ہیں. اور ہر کچھ دنوں بعد ہمیں نویز سناتے ہیں کہ K4 منصوبہ اب مکمل ہونے والا ہے. دسمبر 2025 کی تاریخ دی گئی. وہ منصوبہ کہ جس کا PC1 25 ارب روپے تھا, آج وہ منصوبہ 200 ارب روپے پہ پہنچ گیا ہے. وہ منصوبہ جو 650 ملین گیلن ڈیلی پانی کے لیے بنایا جانا تھا, 260 ملین گیلن پانی کے لیے, روزانہ پانی کے لیے بنایا جا رہا ہے. اس کا فیز 1 آپ نے پہلے ہی کٹ کر دیا, آدھے سے آدھا کر دیا کراچی کا پانی. جو منصوبہ 650 ملین گیلن ڈیلی کے لیے بننا تھا,
پانی مہیا ہوتا وہ 260 کر دیا گیا، اور اس بات کا امکان نہیں ہے کہ آئندہ 2026 تک کے مڈ تک بھی یہ منصوبہ مکمل ہو، یہ آثار نظر نہیں آ رہے۔ اور اگر منصوبہ مکمل بھی ہو جائے گا تو منصوبے کی ایکسٹینشن، آگمنٹیشن ہونا ہے، اور آگمنٹیشن کا کام پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو کرنا ہے۔ K4 کا منصوبہ وابڈا کے ذمے ہے، اور آگمنٹیشن کا سارا کام پیپلز پارٹی کی حکومت کے ذمے ہے، جس میں اب جا کر ٹینڈر ہوا ہے۔ اس میں بھی 2.7 کلومیٹر نیپا سے لے کر حسن اسکوائر تک جو بلک لائن پڑنا ہے، اس لائن کی اب کھدائی کا کام شروع ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے، جب K4 کا کام شروع ہوا، جب وابڈا کو دیا گیا، آپ پہلے کام چھوڑ دیجئے 20 سال میں کیا ہوا، اس وقت یہ کام کیوں شروع نہیں کیا گیا؟ K4 کا منصوبہ مکمل بھی ہو جائے تو کراچی کے شہریوں کو کل ہمیں بتایا گیا کہ مئی 2027 میں ہم آگمنٹیشن مکمل کر لیں گے، لیکن اس بات کا امکان نہیں ہے کہ کراچی کے شہریوں کو 2028 تک بھی گھر کے نلکوں میں پانی ملے۔ یہ تو وہ صورتحال ہے کہ جو 14 دنوں میں کراچی کا بڑا حصہ پانی سے محروم ہے، ورنہ اورنگی ٹاؤن، کورنگی، لانڈی، بلدیہ ٹاؤن، سائٹ ایریا، سارے علاقے پانی سے محروم ہیں۔ اور اگر راج ہے تو ٹینکر مافیا کا راج ہے، اگر راج ہے تو ان دھندا کرنے والوں کا راج ہے کہ جو پانی بیچتے ہیں، اس موقع کو بھی پانی بیچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر فخر سے سال کے اختتام پر رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اس سال 1 ارب 62 کروڑ کا پانی بیچا۔ شرم آنا چاہیے، آپ اس شہر کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے پاکستان کا کون سا شہر ہے کہ جہاں ٹینکر میں پانی بکتے ہو؟ چلیں آپ دنیا کا کوئی شہر بتا دیجئے کہ جہاں ٹینکر میں پانی بکتا ہو۔ ایک لازمی، ایک ضرورت ہے انسان کی، آپ وہ بھی پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج اس جگہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کو پہنچا دیا ہے، دعوے ختم ہو کے نہیں دیتے۔ لہذا ہم واضح طور پہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو پانی کا نظام ہے، 1200 ملین گیلن پانی کی کراچی کو ضرورت ہے، اور وہ ضرورت بھی کراچی کی 2.3 بلین آبادی کے لحاظ سے ہے۔ اگر یہ آبادی جو کسی طور 3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے، اگر ہم اس کو 3 کروڑ بھی ازیوم کر لیں تو 3 کروڑ آبادی کے لیے تو 1600 MGD پانی چاہیے۔ آپ اس وقت کراچی کو 650 MGD پانی دے رہے ہیں، 550 MGD پانی ویسے ہی کم دے رہے ہیں، اور جب لائنیں پھٹتی ہیں تو اس وقت 400 MGD پانی کراچی کو مل رہا ہے۔ ایک آبی جاریت ہے جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے مسلط کر دی ہے۔ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ظلم کے خلاف کراچی کے شہریوں پر جس طرح پانی بند کیا گیا ہے، انشاءاللہ ہم شہر میں جمعے کے دن شام 5 بجے شہر کی مین شاہراہوں پر 13 مین شاہراہوں پر انشاءاللہ احتجاج کریں گے۔ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، ہم اپنی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم گیو اپ نہیں کریں گے۔ راستہ مزاحمت کا راستہ ہے، اور میں اہل کراچی سے کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی جمعے کے دن 5 بجے انشاءاللہ شہر کی 13 شاہراہوں پر، مرکزی شاہراہوں پر احتجاج ہوگا۔ اس میں وہ ساری جگہ شامل ہیں جو مرکزی جگہ ہیں۔ انشاءاللہ احتجاج بھی کریں گے اور مزاحمت کے ذریعے ان ظالم حکمرانوں کو اپنا حق لینے پر مجبور کر دیں گے۔ اور اس شہر کا ایک مسئلہ نہیں ہے، اس شہر کے بے شمار مسائل ہیں، ہم نے تو صرف پانی کا تذکرہ کیا۔ آپ دیکھیے کتنا ظلم ہے، لوگ روزانہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ پرسوں رات کی بات ہے، ایک 32 سالہ نوجوان کو اورنگی ٹاؤن میں، جس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گولی مار کے اس کو اسٹریٹ کرمنلز نے اس کو شہید کر دیا۔ اس سے ایک دن پہلے شادمان میں 14A میں ایک نوجوان کو، 22 سالہ نوجوان کو، اپنے گھر سے اپنی والدہ سے کہہ کے نکلا
کہ میں سموسے لینے جا رہا ہوں, چائے بنا لیں. گھر اس کی لاش پہنچی. یہ میں ایک ہفتے کی بات کر رہا ہوں. اس سے کچھ عرصے پہلے اورنگی ٹاؤن میں ظفر نامی ایک نوجوان کو کسی کو بچاتے ہوئے اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں شہید ہو گیا. میرا اس کے گھر جانا ہوا. چھوٹے چھوٹے بچے کورنگی میں گھر کے باہر بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو, 17-18 سال کے نوجوانوں کو, آج سے 5-6 دن پہلے ایک 17 سالہ نوجوان کو گولی مار دی گئی. کون ہے ریسپانسبل؟ جواب دینا مراد علی شاہ صاحب, جواب دینا وزیر داخلہ. کیوں جواب نہیں دیتے؟ 42 نوجوان پچھلے 3.5 مہینے میں, جنوری سے لے کر آج تک 4.5 مہینے میں 42 نوجوان اسٹریٹ کرمنلز کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں. 42 نوجوان جاں بحق ہو چکے ہیں. کوئی ہے اشوئی کرنے والا؟ وہ الگ معاملہ ہے. ٹرانسپورٹ مافیا, اسٹریٹ کرمنلز, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں. کوئی ہے والدین کے آنسو پوچھنے والا کہ جن کے گھر کا کمانے والا چلا جائے, جن بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے؟ کوئی نہیں ہے ان میں سے آنسو پوچھنے والا. اب تو یہ اس سے بھی آ رہی ہے کہ کم از کم اس غم کی گھڑی کے اندر لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو سکیں. کوئی جا کے کم از کم اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ کسی کے آنسو پوچھ لے. کم از کم ہمارے معاشرے میں اتنا تو تھا پہلے. اتنی غیرت تو باقی تھی. ان کے اندر یہ غیرت بھی باقی نہیں ہے. 17 سال سے حکومت کے اندر ہیں, لوگوں کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے, ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے لوگ انوالو ہیں, پولیس انوالو ہے اس پورے میکینزم کے اندر. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی تھانے کی حدود میں واردات ہو, تھانے کے ایس ایچ او کو پتہ نہ چلے. ممکن ہی نہیں ہے. اور ہماری پولیس تو ماشاءاللہ, اس کے کیا کہنے, وہ کہتے ہیں نا کہ واردات سے پہلے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. ہماری پولیس کی کارکردگی تو ایسی کارکردگی ہے. اور آئی جی صاحب سے ملاقات کریں تو اتنے سافٹ اسپوکن, لگتا ہی نہیں ہے کہ آئی جی سندھ ہیں. ہم نے ان سے بات کی سارے موضوع پہ کہ کس طرح ممکن ہے کہ شہر کے اندر قتل و غارت گری ہو رہی ہو, آپ کے تھانے کے ایس ایچ او کو پتہ نہ ہو. اور تو اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ, آپ پچھلے 1 مہینے کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے. ایک سپاہی سے لے کر ایک 20 سال پولیس کے اندر نوکری جاب کرنے والا آفیسر بھی انوالو ہے اس کے اندر. 20 سال پولیس کے اندر افسری کرو, شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے اندر انوالو ہو, محکمہ جاتی کارروائی ہو, پھر بحال ہو جاؤ, پھر وہی دھندا کرنے لگو. یہ ہے پولیس کی کارکردگی. ہمارا مطالبہ یہ ہے, کراچی کے نوجوانوں کو لوکل پولیسنگ ہونا چاہیے. کراچی کے نوجوانوں کو پولیس میں بھرتی کیا جانا چاہیے, جن کا اسٹیک شہر سے وابستہ ہو. آپ کی ضرورت ہے, آپ افسران لائیے, آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے ہیں آپ کیجئے, لیکن شہر کے نوجوانوں کو جن کا شہر سے, اور شہر کے نوجوانوں کی جب بات کرتے ہیں, ہر زبان بولنے والا شہر کے اندر موجود ہے. جو اہلیت رکھتا ہے, جو میرٹ پہ آتا ہے, آپ اس کو اپوائنٹ کیجئے. یہ نہ کریں شہر کے اندر کہ لوگوں کو اسٹریٹ کرمنلز کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں, قاتلوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں, کوئی سنوائی نہ ہو. اسی طرح اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت شہر کا قبضہ مافیا ہے. لینڈ گریبرز ہیں, پورشن مافیا ہے, بلڈر مافیا بن گئی ہے, جو شہر میں جگہ جگہ پورشن بنا بنا کے آبادیوں کی حیت ہی تبدیل کر دی گئی ہے. پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل, فیڈرل بھی ایریا, ناظم آباد, نارتھ ناظم آباد, پھر آپ ادھر آ جائیے ڈسٹرکٹ ایسٹ, پی سی ایچ ایس, ایڈمن سوسائٹی. اور اس پورے عمل کے اندر کون انوالو ہے؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, جس کو آپ نے بڑے ناز و نام کے ساتھ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا. آج یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس پورے دھندے کے اندر انوالو ہے. آپ دیکھیے, صرف دیکھ کا ایک چاول کراچی ایڈمن سوسائٹی میں وہاں کے رہنے والوں نے
وہاں کے رہنے والوں نے اللیگل کنسٹرکشن کے خلاف 2023 اگست میں سندھ ہائی کورٹ میں اپیل کی، پٹیشن دائر کی، اور ان کے پاس فیصلہ بھی آ گیا، اسٹے مل گیا ان کو، لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کمپلائنس نہیں کیا۔ اپریل 2025 میں سپریم کورٹ نے بھی اس کی توثیق کر دی، لیکن سب کے باوجود یہ بلڈر مافیا اس وقت FIA کرائم سرکل کے ساتھ مل کر انہی لوگوں کو جنہوں نے پٹیشن دائر کی تھی، جنہوں نے اللیگل کنسٹرکشن کے خلاف آواز بلند کی تھی، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے پیکا آرڈیننس کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے پاس نوٹس بھجواؤ، ان کے موبائل کا فورینزک آڈٹ کرو، اور یہ سارا دھندا ہے۔ نئے آرڈیننس لائیے، پیکا آرڈیننس لایا گیا کہ جس کے نتیجے میں صحافیوں پہ شب خون مارا گیا، جس کے نتیجے میں صحافیت کو پابند کرنے کے لیے، ان کی زبان بندی کرنے کے لیے یہ پورا پیکا آرڈیننس لایا گیا، اور اب پیکا آرڈیننس کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ نے یہ تصویر بنا کر جو اللیگل کنسٹرکشن ہے اس کو شیئر کیا۔ میں وارن کرنا چاہتا ہوں FIA کرائم سرکل کے ان لوگوں کو جو اس سارے دھندے کے اندر انوالو ہیں، جو جائز کام کو بھی نہیں چاہتے کہ لوگوں کا جائز کام ہو سکے، جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور ایسا نیکسس ہے یہ پورا جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیاں، کیا پیپلز پارٹی، کیا MQM، سارے لوگ انوالو ہیں۔ آپ دیکھیے 2 دن پہلے جب ہمارے لانڈی ٹاؤن کے چیئرمین عبد الجمیل صاحب نے لانڈی ٹاؤن میں ST پلاٹوں پر، پارکوں پر قبضے کے خلاف آج سے 1 ہفتے پہلے پریس کانفرنس کی، اور پھر مانسون کی بارشوں کے حوالے سے آج سے 2 دن پہلے ڈائریکٹر انکروچمنٹ جب انکروچمنٹ کو ختم کرنے کے بعد اپنے آفس پہنچے تو شام میں 6 ساڑھے 6 بجے کے وقت اسی طرح جس طرح ماضی میں ہوتا تھا، چند نامعلوم افراد آئے، ان کو زد و کوب کیا، ان کو نشانہ بنایا۔ آپ مجھے بتائیے، جب سرکاری افسران کے جو ان سارے کام اینٹی انکروچمنٹ کا کام کر رہے ہوں وہ محفوظ نہ ہو تو کون محفوظ ہوگا؟ FIR کٹی ہے، زخمی ہوئے، FIR کٹی ہے، وہ لوگ گرفتار نہیں ہوئے، اس میں 2 افراد کو نامنیٹ کیا گیا ہے، دیگر افراد بھی موجود ہیں۔ یہ پورا ایک نیکسس ہے، ایک دھندا ہے شہر کے اندر، جگہوں پہ قبضہ کرو، اور اب تو SBCA نے نیا قانون پاس کر لیا ہے جس کے تحت ریزیڈنشل علاقوں کے اندر آپ کمرشل ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں، اور جو ST پلاٹ تھے ان ST پلاٹس پر اب ایجوکیشن اور ہیلتھ کی وہ شک بھی ختم ہو گئی ہے۔ جماعت اسلامی اس کے خلاف عدالت کے اندر موجود ہے، ہماری پرسوں ہیئرنگ تھی، کل انشاءاللہ ہیئرنگ ہے، ہم اس کو فائٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس شہر کا مقدمہ لڑتے رہیں گے ان ظالم حکمرانوں کے خلاف۔ اہل کراچی کو بیدار کرنے کا، اہل کراچی کو کھڑا کرنے کا، ان کے حق کی جنگ لڑنے کا کام انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کرتی رہے گی۔ شہر کے سارے مسئلے، شہر کے رہنے والا ہر فرد ہمارا فرد ہے، شہر کا رہنے والے ہر فرد کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو، وہ بجلی کا مسئلہ ہو، وہ گیس کا مسئلہ ہو، وہ اسٹریٹ کرائمز کا مسئلہ ہو، یا شہر کے بدال انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہو۔ انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد، ہماری یہ مزاحمت جاری رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے تجزیہ کر دیا، ماشاءاللہ اچھا تجزیہ کیا آپ نے۔ بس دیکھیں ان سارے حالات کا حل یہی ہے کہ شہری جو ہے وہ بیدار رہیں، شہری اپنے حق کے لیے نکلے۔ دیکھیں کام تو ہم کر رہے ہیں، آپ حضرات یہاں موجود ہوتے ہیں، ہم مستقل بات بھی کرتے ہیں، ہم اس کے حوالے سے آواز بھی بلند کرتے ہیں، اور ہم یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ اہل کراچی کی جنگ انشاءاللہ تعالیٰ لڑتے رہیں گے۔
لیکن شہر کے لوگوں کو اس پورے عمل کے اندر اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. جہاں جہاں پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, لوگ نکلیں اور نکل کر احتجاج بلند کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو حق لے کر رہیں گے اپنا. کیا چیز؟ اصل میں دیکھیں یہ پورا الگ موضوع ہے. کراچی کا انفراسٹرکچر, کراچی کی ٹرانسپورٹ, یہ پورا ایک الگ موضوع ہے جس پر آدمی جتنی بات کرے کم ہے. اس وقت ہم نے اس پہ گفتگو نہیں کی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کراچی یہ ریڈ لائن جو ہے نا وہ اس وقت شہریوں کے لیے عذاب بن گئی ہے, اور یہ تو انسانی زندگی کے لیے خطرہ بن گئی ہے. اس میں تو 2 امپلائی جو ہے وہ گر کر جو ہے ڈیتھ ہو گئی ہے جو یہاں کام کر رہے تھے. تو یہ تو جتنی آواز جماعت اسلامی بلند کر لیتی ہے, ورنہ شرجیل میمن صاحب تو میرا خیال ہے کہ جس طرح وزیر ٹرانسپورٹ وہ ہیں اور جس طرح ٹرانسپورٹ کا حال ہے شہر کے اندر, اور جس طرح یہ ریڈ لائن اور دیگر لائنز کی صورتحال ہے, شہر کا حال تباہ کر دیا ہے. آپ دیکھیں نا, یہ نوروجی روڈ ہے بالکل ساتھی دفتر کے ہمارے. اس نوروجی روڈ پر اگر کسی نے آواز بلند کری تو وہ جماعت اسلامی کے کونسلر تھے, ایک وارڈ کا کونسلر, کہ جس نے باقاعدہ ورلڈ بینک کو رپورٹ بھیجی کہ کس طرح یہاں جو ہے وہ ڈیبریز ہیں جو بکھری ہوئی ہیں, پانی ہے جگہ جگہ, پائپ لا کے ڈال دیے گئے ہیں. 6-7 مہینے اسی میں گزر گئے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک وارڈ کونسلر نے تھوڑی سی ایفرٹس کری, اس کے نتیجے میں یہ سارے لوگ ہل گئے, پوری انتظامیہ ہل گئی. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں. یہ شاید کراچی کے لوگ اتنی نہیں سنتے جتنی ورلڈ بینک جو ان کو پیسے دے رہے ہیں, اور وہ پیسے بھی ایسے نہیں دے رہے, اس کا سود بھی ہم لوگ ادا کریں گے. تو یہ ظاہری بات ایک پورا موضوع ہے جس پہ انشاءاللہ کسی وقت بات کریں گے. ٹھیک ہے جناب.